بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے تیسرے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے رمضان اور برکات اعتکاف۔ چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے وہ خوش نصیب افراد جو اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں وہ آج رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری اس جامع مسجد نور میں تقریباً 60 کے قریب جامعہ فیضان رضا جو ہے اس کے طالب علم ہیں، بقیہ جو باہر سے لوگ بیٹھے ان کی تعداد الگ ہے۔ رب ذوالجلال جو حضرات بھی اعتکاف کر رہے ہیں، جہاں جہاں کر رہے ہیں، خالق کائنات سب کا اعتکاف قبول فرما۔ ماہ رمضان المبارک میں خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو مختلف انواع کی عبادات سے مسرور کیا ہے۔ ان عبادات میں سب سے منفرد عبادت وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے رمضان شریف کے آخری عشرے میں
مخلوق سے بالکل منقطع ہو کر اپنی مصروفیات ترک کر کے ہر قسم کی مصروفیت سے صرف نظر کر کے 10 دن کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لینا، فارغ کر لینا، اور وہ 10 دن رب ذوالجلال کے ذکر میں گزارنا، اس کی یاد میں گزارنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ پھر اعتکاف کی لذت اور اس کی چاشنی میسر آئے کہ اعتکاف کہاں کسے جاتا ہے۔ اعتکاف یہ عقوفوں سے بنا ہے اور اس کا لغوی معنی یہ ہے الاقبال علی الشیء وملامسته علی سبیل التعظیم۔ اعتکاف یہ ہے کہ تعظیم کے طریقے پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو لازم کر لینا، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اور شرعی معنی اعتکاف کا یہ ہے هو الاحتساب احتباس فی المسجد علی سبیل القربہ، کہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو عبادت کے لیے بند کر لینا، مسجد میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو قید کر لینا، بند کر لینا، یہ اعتکاف کا شرعی معنی ہے۔ یعنی یہ لازم کر لینا کہ میں 10 دن مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت کروں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربہ، عبادت کے طریقے پر 10 دن کے لیے مسجد کے اندر اپنے آپ کو روک لینا۔ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اعتکاف کی تعریف کی وہ بڑی جامع تعریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا معنی یہ ہے قطع العلائق عن الخلائق۔ اعتکاف یہ ہے کہ مخلوقات سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لینا، یعنی اپنے دوست، وہ محافل کے جن میں بندہ اعتکاف کے علاوہ جن محافل میں، جن مصروفیات میں، جس کاروبار میں بندہ اپنا وقت صرف کرتا تھا، ان سے بالکل صرف نظر کر کے ان سے اپنے تعلقات کو منقطع کرنا اور خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف اپنے تعلق کو جوڑ لینا، بقیہ ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کرنا۔ اور فرماتے ہیں وَكُلَّمَا قُوِّيَتِ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَالْمُحَبَّةُ لَهُ وَالْأُنْسُ بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی معرفت کے اندر تقویت آتی ہے کہ جو وہ بندہ اللہ کے ذکر کے اندر وقت صرف کرتا ہے اور اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی معرفت جس وقت بڑھتی ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اما تستوحشوا، کیا آپ کو اس سے وحشت نہیں ہوتی؟ تو وہ اللہ کے ولی وہ فرمانے لگے کیف استوحشوا، کس وحشت کی بات کرتے ہو اور کس تنہائی کی بات کرتے ہو؟ لیکن وَهُوَ يَقُولُ، رب ذوالجلال کو فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، میں تمہارے سامنے ہوں کہ تم دیکھ رہے ہو میں تنہا ہوں، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ جس کا جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ میرا یقین ہے، میں جس کے ذکر میں تنہائی میں مصروف رہتا ہوں وہ مجھے تنہا نہیں رہنے دیتا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے۔ جلیس کا معنی ہے ساتھی، یعنی جو بندہ اگر بیٹھا ہے تو وہ کوئی ساتھ آ کے بیٹھ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا جلیس ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ تو بیٹھنے سے تو پاک ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کی خاص رحمت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے رب ذوالجلال کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے یہ بات میں بتاتا ہوں۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں
کہ جس کی تاکید آئی ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام ہمیشہ کیا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جب بھی رمضان شریف آیا آپ نے ہر رمضان اعتکاف کیا، یعنی آخری 10 دن میں، آخری عشرے میں اگر کسی وجہ سے کسی رمضان شریف میں اعتکاف نہ ہو سکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں حضور اعتکاف فرماتے۔ كان يعتكف استمرار ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرماتے رمضان شریف کے آخری عشرے میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ جب حضور کا ظاہری وصال ہوا تو پھر آپ کی ازواج بھی رمضان شریف کے آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ وہ بھی اعتکاف کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے کان یعتکف کل عام عشرا فاعتکف 20 فی العام الذی قبض فیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے۔ جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونا تھا، یعنی وہ روایت میں دوسری میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، تو جس سال وصال ہونا تھا آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، اور جس سال وصال ہونا تھا اس سال اعتکاف بھی حضور نے 20 دنوں کا فرمایا، ڈبل اعتکاف کیا۔ اس میں اشارہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہوتا ہے، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں۔ اللہ جن کے بارے میں فرمائے وہ حضور قیام کریں تو اللہ قسمیں دے دے کہ کہے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کرو، آدھی رات کر لیا کرو، آدھی بھی نہیں، اس سے بھی کم کیا کرو۔ ان کی تو عبادت کا یہ معاملہ ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتا تھا میری زندگی کا یہ ظاہری زندگی کا آخری سال ہے، تو عبادت کے اندر تیزی آ گئی، قرآن کا دور بھی ڈبل اور پھر اعتکاف بھی ڈبل۔ اور ہم میں سے کسی کو اپنی اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ہر نماز کو آخری نماز سمجھیں اور ہر سانس کو آخری سانس سمجھیں، اور یہ سمجھ کے نماز پڑھیں کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اگلے سال بھی ہماری زندگی میں رمضان آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو پھر اس لحاظ سے عبادت کے اندر تیزی آنی چاہیے کہ پچھلے رمضان اگر اعتکاف نہیں تھا تو اس سال اعتکاف جو ہے کوشش کر کے اعتکاف کیا جائے۔ پچھلے سال اگر رمضان میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا تو اس سال کوشش ہو کہ ہم ڈبل ختم کریں، یا اس سے بھی زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، یا اس سے بھی بڑھ کے ہم رب ذوالجلال کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے زندگی میں ہمیں یہ دوبارہ موقع نہ ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال ڈبل اعتکاف کیا 20 ایام کا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20 کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف کرتے، ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ ہو سکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال جب رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سال 20 ایام کا حضور نے اعتکاف کیا، یعنی 20 دنوں کا جو ہے وہ اعتکاف کیا۔ اب ان احادیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اعتکاف یہ نہیں کہ بندہ اس وجہ سے بیٹھے کہ پورے سال کی نیند میں نے ان 10 دنوں میں پوری کرنی ہے، یا بندہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اب گپ شپ کے ایام ہیں، علم میں نے جو ہے وہ جن سے پورے سال ملاقات نہیں ہوتی ان کو بھی میں ٹائم دے دوں کہ میں فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں جانا، وہاں چیز ببر کی باتیں بھی ہوں گی اور ملاقات بھی ہوگی۔ تو یہ اعتکاف نہیں، اعتکاف یہ ہے کہ مخلوق سے ہر قسم کا
تعلق ختم کر کے رب ذوالجلال سے اپنا تعلق جوڑ لینا اور اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت بسر کرنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر محلے والوں کے لیے اعتکاف سنت موقتہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے اگر پورے محلے میں ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سنت موقتہ پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز جنازہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، محلے کا ایک بندہ بھی پڑھ لے یعنی اس محلے کا، تو پورے محلے والوں سے وہ فرض ثابت ہے۔ اسی طرح سنت موقتہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے محلے سے ایک بندہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پورے محلے والوں کی وہ سنت ادا ہو گئی، اور اگر سب نے ترک کر دی یہ سنت، کوئی بھی نہ بیٹھا محلے سے، تو سب کو سنت موقتہ کے ترک کے اوپر جو ہے مواخذہ ہو سکتا ہے کہ سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت موقتہ تھی اس کو ترک کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعتکاف کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے امام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتکف عشرا فی رمضان کان حجتین و عمرتین۔ فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف کے آخری 10 ایام میں سنت اعتکاف جسے کہا جاتا ہے وہ اعتکاف کرے آخری عشرے میں، تو یہ اعتکاف کرنا یوں ہے کہ حجتین و عمرتین، کہ اس نے صرف اعتکاف ہی نہیں کیا بلکہ اللہ اسے 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا بھی خیال رکھا، امت کے جو نادار اور غریب لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ عمراء تو حج بھی کرتے ہیں، ہر سال عمرہ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم بھی کرتے، ان کے کھاتے میں تو حج کی نیکی، ان کے کھاتے میں تو عمرے کا ثواب، اور ہم اس سے محروم ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں تم اپنے محلے کی مسجد میں پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں، محلے کی مسجد میں 10 دن اعتکاف بیٹھ جاؤ میری سنت سمجھ کے، اللہ ایک نہیں تمہیں 2 حجوں کا ثواب بھی دے گا، 2 عمروں کا بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم حج کرنے جائیں، پیسہ بھی خرچ کریں، مشقت بھی اٹھائیں، عمرہ ادا کرنے جائیں، پیسہ بھی خرچ ہو، پھر قبولیت پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اعتکاف اس کی جو شرائط ہے اس کے مطابق 10 دنوں کا اعتکاف کوئی محلے کی مسجد میں کر لے تو میرے محبوب نے گارنٹی دی ہے اللہ اعتکاف کا ثواب بھی دیتا ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب کتنا بڑا اجر ہے اور کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ پھر ایک مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف یوما، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے۔ اب سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو پھر 9 دن ہے، لیکن اگر یعنی 9 دن پہ 29 پہ چاند نظر نہیں آتا تو پھر پورے 10 دن کا ہے۔ عام طور پہ 10 دن کا ہی کہا جاتا ہے کہ آخری 10 دن، چاند پہلے نظر آ جائے تو پھر 9 دن بنے گے۔ تو یہ جو سنت اعتکاف ہے یہ 10 دن کا، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بندہ 4-5 دن کا کرے تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہے، یہ نفلی اعتکاف کو کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا کوئی بندہ نفلی اعتکاف کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں ابتغاء وجہ اللہ، اعتکاف کرے کیوں؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، اس کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جعل بینہ و بین النار 3 خنادق، رب ذوالجلال ایک دن کے اعتکاف پر اس بندے کے درمیان اور جہنم کے درمیان
اللہ 3 خندقیں بنا دیتا ہے، 3 خندقیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. سبحان اللہ. ایسی 3 خندقیں ایک دن کے اعتکاف میں بنی، تو جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے وہ جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا. ایک دن کے اعتکاف میں بندہ اتنا جہنم سے دور ہوتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اتنا 3 فاصلے آ جائیں، 3 خندقیں اتنی ہوں، اتنا جہنم سے دور. اور جو بندہ 10 دن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں سنت اعتکاف کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ یقیناً جہنم سے دور کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس بات کو بیان کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ایک دن کا اعتکاف بھی بڑا لمبا، فرمایا جو اس سے بھی کم کرے. کتنا؟ فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء، مغرب کی نماز جماعت سے بڑی. بندہ مسجد میں بیٹھ گیا، ساتھ اعتکاف کی نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف، ساتھ اعتکاف کی نیت ہو گئی، اب بیٹھا رہا مسجد میں، ذکر کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا کہ میں اب عشاء پڑھ کے گھر جاؤں گا. فرمایا مغرب سے لے کے عشاء تک جس نے فی مسجد جماعت والی مسجد میں، کہ جہاں جماعت بھی ہوتی ہے، مغرب جماعت سے پڑھی، پھر عشاء کی نماز کے انتظار میں وہاں بیٹھا رہا، ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لی. اور فرمایا جتنی دیر بیٹھا موبائل استعمال نہیں کیا، بیٹھ کے کیا کیا؟ فرمایا لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن. سبحان اللہ. یا اس نے نفل پڑھے یا قرآن کی تلاوت کی، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا. یا وہ نفل پڑھتا رہا یا قرآن کی تلاوت کرتا رہا. اب ملے گا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ. اعتکاف تو چند لمحوں کا کیا ہے اس نے، لیکن رب ذوالجلال اس چھوٹے سے اور مختصر اعتکاف میں اللہ جنت میں اس کے لیے عالیشان محل تعمیر فرما دیتا ہے. جنت کے اندر عالیشان محل اس مختصر سے اعتکاف میں ملتا ہے. تو وہ بندہ ذرا سوچے کہ جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھا رہے رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اور اس کے ذکر میں مصروف رہے تو خالق کائنات اسے کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہی عظمت، یہی فضیلت رمضان کے روزے پہ ہے کہ جو بندہ ایمان، حالت ایمان میں اور اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہی فضیلت تراویح میں ہے، رات کے قیام میں ہے. جو بندہ حالت ایمان میں اخلاص کے ساتھ تراویح پڑھے، رات کو قیام کرے، فرمایا رب ذوالجلال اس پہ بھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور میرے محبوب نے یہی فضیلت اعتکاف میں بیان کی. من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو حالت ایمان میں اخلاص کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ یعتکف ذنوبا، کہ معتکف جو ہے اس کو ایک شان تو فضیلت تو یہ ملتی ہے، ایک فائدہ تو معتکف کا یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. یعنی اگر باہر رہتا تو بد نگاہی تھی، باہر رہتا تو جھوٹ تھا، غیبت، بریانی، فحاشی، یہ سارے معاملات تھے. اب مسجد کی 4 دیواری میں ہے، 10 دن ان گناہوں سے تو محفوظ ہے، لیکن محفوظ تب ہوگا جب موبائل پاس نہیں ہوگا. تو ان 10 دنوں میں ان چیزوں سے تو وہ بالکل پاک صاف ہے.
ان سے تو بچا ہوا ہے، ان گناہوں سے جو پہلے وہ باہر نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے تھے، اب مسجد کی چار دیواری میں محفوظ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسجد سے باہر رہ کے وہ جو نیکیاں کرتا تھا، اب مسجد کی چار دیواری میں ہے، وہ نیکیاں تو نہیں کر رہا۔ مثلا باہر ہوتا تو وہ کوئی فوت ہوتا محلے میں تو جنازے میں شرکت کرتا، جنازہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ لیکن اب چونکہ اعتکاف میں ہے، اب جنازے میں نہیں جا سکتا، پابندی ہے۔ باہر ہوتا تو مظلوموں کی مدد کرتا، اب حکم ہے مسجد کی چار دیواری میں رہے۔ پتہ بھی چلے کہ فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے تو حکم ہے، پابندی ہے اعتکاف کی، وہ مسجد میں بیٹھا رہے۔ وہ باہر ہوتا تو یقیناً جا کے اس کی مدد کرتا، غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا، باہر ہوتا تو وہ راشن تقسیم کرتا، وہ لوگوں کو کپڑے بانٹتا، یہ ساری نیکیاں کرتا۔ لیکن اب وہ چونکہ پابندی ہے، اب آ کے یہاں بیٹھ گیا مسجد میں۔ جس طرح یہ ہمارے مدینہ شریف کے ساتھی ہیں بابا جی، یہ بیٹھے ہیں، یہ صاحبان سے آئے اور اعتکاف کرنے، کہنے لگے کہ اعتکاف آپ کے پاس کرنا ہے۔ یہ صاحبان کے اندر دو مسئلوں کی خدمت کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اور ایک کام ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے محلے میں، جس سوسائٹی میں یہ رہتے ہیں، کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ نرسری سے اپنے جیب سے پودے لا کر اور وہ محلے میں لگاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتے ہیں بابا جی آپ نے ادھر پودا لگانا ہے، یہ اپنے پیسوں سے لا کر وہ ادھر پودا لگاتے ہیں۔ پودے لگانا یہ بھی صدقے کا کام ہے۔ اب یہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے اور یہ سوچیں کہ میں 10 دنوں میں وہ پودے لگانے والا صدقہ تو میرا رہ گیا، وہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو باہر رہ کے دیگر کام کرتے تھے، وہ معتکف مسجد میں آ کے اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ اب میں یہ نیکی نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ فرمایا باہر رہ کے جو وہ نیکی کرتا تھا، اللہ اعتکاف کے دوران ان نیکیوں کا ثواب بھی مسلسل عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اس نے ایک بھی جنازے میں شرکت نہیں کی، لیکن باہر ہوتا تو ہر جنازہ پڑھتا۔ اب ان 10 دنوں میں محلے میں کوئی فوت ہوا، یہ تڑپ رہا ہے، اگر میں اعتکاف میں بیٹھا نہ ہوتا تو میں یقیناً جاتا۔ لیکن وہ بندہ اس سے مایوس نہ ہو کہ مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹھا اعتکاف میں ہے، چونکہ پابندی میں نے لگائی ہے کہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی دے دے گا، اللہ غریبوں کی مدد کرنے کا ثواب بھی دے دے گا، مظلوموں کی مدد کرنے کا ثواب بھی دے گا، رب ذوالجلال صدقہ خیرات کرنے کا ثواب بھی دے گا۔ جو کام وہ باہر رہ کے جاری رکھتا تھا، اعتکاف کے دوران وہ بند نہیں ہوں گے۔ نیکیوں کا میٹر اعتکاف میں بھی اس کا مسلسل چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اب یہ اعتکاف جو ہے، چونکہ اس کے وقت کم ہیں، چند ضروری مسائل بھی اس کے بیان کرنے ہیں۔ اعتکاف 3 قسموں کا ہے۔ ایک جو ابھی بیان کیا گیا رمضان کی آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، یہ سنت موقتہ علی الکفایہ۔ دوسرا اعتکاف واجب ہے۔ واجب وہ اعتکاف ہے جس میں بندے نے منت مانی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ واجب اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اس کے لیے بھی روزہ بھی دن میں رکھنا پڑے گا، اور سنت اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں مریض ہوں، روزے کی تو چھٹی ہے، چلو اعتکاف بیٹھ جاؤں، تو اس بندے کا یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہوگا۔ یہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، اسی طرح واجب اعتکاف کے لیے جو منت کا اعتکاف ہے اس کے لیے بھی روزہ، دن کو روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اور تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف، یہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ ضروری نہیں۔ جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی، مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہی بندہ اعتکاف کی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا
مسجد میں رہنے کا ثواب بھی ملے گا، اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے روزہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اعتکاف کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہو پھر اعتکاف درست ہے۔ غیر مسلم چونکہ وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں، لہذا ان کا کوئی اعتکاف نہیں۔ مسلمان ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے عاقل ہونا، بالغ ہونا اس کے لیے شرط نہیں، لیکن بچہ اتنا بڑا ہو کہ قریب البلوغ، سمجھدار ہو، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہو، مسجد کے آداب کا پتہ ہو، نماز پڑھنی جانتا ہو، اچھے برے کی پہچان ہو، اتنی عمر ہو تو اس کا اعتکاف درست ہے۔ عاقل کا یہ مطلب ہے اعتکاف کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے اعتکاف کی، حدث اکبر سے پاک ہونا، حالت جنابت سے، یعنی اگر بندے پہ غسل فرض ہے تو اس حالت میں اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں۔ حدث اکبر، عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے۔ اگر حالت حیض میں ہو یا حالت نفاس میں ہو تو اس کا بھی اعتکاف درست نہیں، چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ روزہ نہ حالت نفاس والی عورت رکھ سکتی ہے، نہ حیض والی رکھ سکتی ہے، اس وجہ سے ان کا اعتکاف بھی جو ہے وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط، اور جو سب سے اہم شرط ہے، جسے آج کئی جگہوں پہ ترک کیا جا رہا ہے اور اپنی منمانی کی شریعت بنائی جا رہی ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ مسجد کا ہونا۔ اعتکاف مسجد کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور مطلقاً کسی بھی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جامعہ یا یعنی غیر جامعہ اس کی کوئی قید نہیں۔ اگر ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا وہاں پر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن پھر معتکف کے لیے یہ حکم ہوگا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، وہ بھی سنت قبلیہ جو ہے وہ مسجد کے اندر جہاں اعتکاف بیٹھا ہے وہیں ادا کر کے جائے، اور اس وقت پہلے پتہ کروائے کہ کس وقت جمعے کی اذان ثانی ہوتی ہے، پھر خطبے کا وقت کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کا اس مسجد میں گزرے جہاں وہ اعتکاف بیٹھا ہے، اور جو قریب پڑتی ہے وہاں جمعہ پڑھنے جائے۔ یہ نہیں کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب دادا صاحب جا کے جمعہ پڑھ کے آؤں، بیٹا وہ یہاں اعتکاف میں ہے، تو اس طرح اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو اس کے قریب صحیح سنی، صحیح العقیدہ سنی مسلک کی جو مسجد ہے وہاں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، اور اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی شرعی عذر ہے جس کی بنا پہ وہ مسجد اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ تو مسجد کی شرط جو ہے یہ بنیادی شرط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کا دور، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور آج تک پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ غیر مسجد میں نہیں ہو سکتا، بنا وہ مسجد کے ساتھ متصل کوئی گراؤنڈ ہو اور وہاں کوئی اعتکاف بٹھا لے کہ یہ سنت اعتکاف ہے تو اسے سنت اعتکاف نہیں کریں گے، کہیں گے یہ اعتکاف بدعت ضرور ہے، سنت اعتکاف نہیں۔ اس لیے کہ سنت اعتکاف کے لیے مسجد جو ہے یہ ضروری ہے۔ کسی گراؤنڈ کے اندر، کسی میدان کے اندر، چاہے وہ مسجد کے ساتھ متصل ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیٹھے تو یہ سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ اس لحاظ سے کچھ ضروری مسائل کے معتکف حالت اعتکاف میں مسجد کے اندر کس جگہ پہ جا سکتا ہے، کس جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ تو معتکف جو ہے وہ عین مسجد جو ہے اس میں وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے بغیر ضرورت کے بھی۔ عین مسجد 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عین مسجد، ایک ہے فناء مسجد، اور تیسری ہے خارج مسجد۔ عین مسجد میں بھی جا سکتا ہے۔ فناء مسجد کہتے ہیں جس طرح یہ جوتے اتارنے کی جگہ ہے، یا وضو خانہ ہے، یا مسجد کی 4 دیواری کے اندر
اگر متصل امام صاحب کا حجرہ ہے کہ جس کا دروازہ فنائے مسجد میں ہی کھلتا ہے، باہر سے نہیں جانا پڑتا، حجرہ ہے لیکن مسجد کی چار دیواری کے اندر ہے، وہاں بھی اگر معتکف بغیر ضرورت کے بھی جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، جانا نہیں چاہیے۔ یعنی کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ وقت عین مسجد میں گزرے، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ عین مسجد ہے تو اس میں وقت زیادہ گزرے، بغیر ضرورت کے یہاں سے باہر نہ جائے۔ اگر وضو خانے پہ بھی جانا ہے تو ضرورت ہو تو پھر جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ بندے کا وضو ہے، اب وہ دوبارہ وضو پہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اب یہ ضرورت نہیں ہے وضو پہ وضو کرنا، ضرورت نہیں۔ اگر وہ وضو خانے پہ وضو کرنے جاتا ہے تو کیا اعتکاف ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر وضو خانہ فنائے مسجد میں ہے، جس طرح کہ یہ ہمارا وضو خانہ ہے، تو اس میں اگر وہ وضو پر وضو کرنے کے لیے بھی بغیر ضرورت کے بھی جائے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ ہے کہ فنائے مسجد کے اندر معتکف بغیر ضرورت کے بھی جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ خارج مسجد میں ضرورت کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اگر مسجد کی چار دیواری کے اندر فنائے مسجد میں غسل خانے نہیں، استنجا خانہ نہیں، تو پیشاب پخانہ کی حاجت کے لیے وہ مسجد سے اس کو باہر جانا پڑتا ہے، تو مسجد سے باہر بھی وہ اپنی اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ خارج مسجد ایک حاجت یہ بیان کی، جس طرح جمعہ پڑھنے کے لیے کہ مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی خارج مسجد جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا معتکف اس پہ غسل فرض نہیں ہوا؟ ویسے جسم پہ میل کچیل ہے یا گرمی کی شدت ہے، وہ گرمی دور کرنے کے لیے، یا ویسے جمعہ آ گیا، جمعے کے لیے سنت غسل کرنے کے لیے وہ غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فقہی کتابوں کے اندر جہاں مطلقاً لکھا کہ بغیر ضرورت کے غسل معتکف کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو اس کی تفصیل ہے، اور کچھ کتابوں میں یہ تفصیل بیان کی گئی کہ اگر غسل خانہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے، جس طرح یہ پہلے سیڑھیوں کے نیچے ہماری مسجد میں آتی ہے، سیڑھیوں کے نیچے یہ غسل خانہ تھا، تو پہلے یہ سیڑھیوں کے چونکہ نیچے تھا غسل خانہ، تو یہ فنائے مسجد میں ہے۔ تو اس صورت کے اندر اگر غسل واجب نہ بھی ہو، ویسے سنت غسل کرنا چاہتا ہے جمعے کے دن، یا ویسے گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی غسل کرنا چاہتا ہے، تو یہاں اگر کوئی غسل کرنے جائے جس طرح پہلے تھا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اب جو غسل خانے ہیں وہ خارج مسجد میں، فنائے مسجد میں نہیں ہے، مسجد کی چار دیواری سے باہر، اب اس صورت میں غسل کر سکتا ہے جب غسل فرض ہو، واجب ہو۔ ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا میل کچیل دور کرنے کے لیے اگر کوئی غسل بغیر شرعی ضرورت کی بغیر کوئی غسل کرے گا، اس وجہ سے مسجد سے باہر جائے گا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، جن کتابوں کے اندر مطلقاً یہ مسئلہ لکھا وہاں یہ تفصیل ہے کہ فنائے مسجد کے اندر اگر غسل خانے بنے ہوئے ہیں، مسجد کی چار دیواری میں ہیں، تو پھر غسل کرنے سے بغیر ضرورت کے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور اگر غسل خانے باہر ہیں تو پھر بغیر شرعی حاجت کے اگر غسل کے لیے باہر جائے گا تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بیان کر دیا کہ خارج مسجد میں کن کن غسل کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ پیشاب پخانا، اگر وضو خانے مسجد کے اندر نہ ہو، فنائے مسجد میں نہ ہو تو وضو کرنے بھی جا سکتا ہے، اس طرح غسل فرض اور جمعے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت اعتکاف کے اندر موبائل فون کا استعمال، تو موبائل فون کا استعمال حالت اعتکاف میں اگر تو کوئی اس وجہ سے رکھتا ہے کہ میں اس پہ یعنی کسی عالم دین کا، ویسے تو اس کی ضرورت نہیں کہ بندہ اپنی ضرورت کے لیے رکھے گا، تو پھر دیگر مسائل بھی ہیں کہ اگر زیادہ استعمال کرے گا تو پھر وقف کی بجلی سے موبائل چارج بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔
تو چونکہ جو بندہ اعتکاف بیٹھا اس کے لیے تو اس لحاظ سے یہ اجازت نہیں، چونکہ موبائل ایسا نہیں کہ اس کے بغیر بندے کا گزارا نہ ہو، کہ جو قریب رہتے ہیں، دور نہیں ہے، جن کا گھر پاس ہے، اگر کوئی ایمرجنسی بن جائے گی تو فوری کوئی نہ کوئی اطلاع آ سکتی ہے. تو یعنی یہ ہے کہ اگر رکھنا ہے تو صرف اتنی ضرورت کہ گھر والوں کو اگر کوئی پیغام دینا ہے، کپڑے منگوانے ہیں یا کوئی کھانا منگوانا ہے یا کوئی میڈیسن منگوانی ہے، تو ان ضروریات کی بنا پر، اور اگر یہ بھی ضروریات مسجد کے اندر آپ کی حل ہو رہی ہے، یا مسجد کے اندر سے ہی کسی کو کہہ دیں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، دوائی بھی مل سکتی ہے، دیگر ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے، تو پھر پرہیز کریں کہ اس طرح کی دنیاوی گفتگو سے اور فضول گفتگو سے اعتکاف جو ہے یہ متاثر ہو سکتا ہے اور اس کی برکات سے محروم آپ ہو سکتے ہیں، لہذا اس کا بھی خاص طور پہ خیال کریں. دوسرا مسئلہ عورتوں کے اعتکاف کے لحاظ سے کہ عورتیں جو ہیں یہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی. عورتوں کا اعتکاف وہ گھر میں ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ کو خاص کریں جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، جہاں پہ عام طور پہ خواتین نماز پڑھتی ہیں، وہ جگہ جہاں تنہائی میسر آ سکتی ہے، اس جگہ کو خاص کر کے وہاں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ عورتوں کا سنت اعتکاف بن جائے گا. عورتیں اعتکاف کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی مسجد، کسی گراؤنڈ، کسی میدان کے اندر اور کسی طرح کے شہر اعتکاف کے اندر یہ جانا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایک رمضان شریف کے اندر خیمہ لگایا گیا اعتکاف کے لیے مسجد نبوی شریف میں، تو جب آپ کا خیمہ لگا، آپ تشریف لائے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے خیموں کے ساتھ اور بھی خیمے لگے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے، یہ حضرت حفصہ کا ہے، یہ آپ کی فلاں زوجہ کا ہے، یہ فلاں زوجہ کا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ البر تقولون بہن، کیا تم اس کو نیکی سمجھتی ہو کہ اپنے گھروں کا جو حجرے تھے تمہارے، جہاں گھر ہیں تمہارے، ان کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے خیمے لگانا اور یہاں اعتکاف کرنے کو تم نیکی سمجھ رہی ہو کہ تمہیں اس پہ نیکی ملے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حدیث کے لفظ ہے کہ اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اعتکاف ہی نہ کیا. یعنی ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، ابھی بیٹھنا تھا، آپ نے اعتکاف ہی طرح کر دیا. اور رمضان شریف کے بعد پھر شوال کے 10 ایام کے اندر آپ نے اس اعتکاف کی قضا کی، یعنی آپ جو ہے رمضان شریف کے بعد شوال میں جا کے اعتکاف بیٹھے. کیونکہ ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھ چکی تھی، اب اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غصے کا اظہار کیا کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اعتکاف اپنے گھر میں بیٹھے، مسجد میں یا کسی گراؤنڈ میں آ کے اعتکاف بیٹھنا یہ عورت کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ سنا اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.